اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرنا یہ عبادت کا مغز ہے، یعنی اور دوسری حدیث میں ہے الدعاء هو العبادہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دعا ہی عبادت ہے۔ اب حدیث آ گئی کہ دعا ہی عبادت ہے، کہ جہاں بھی عبادت آئے گی وہاں مطلب یہ ہے کہ اگر دعا اللہ سے پکارنا خالص ہے تو ساری عبادت صحیح ہے، اور اگر اللہ کو پکارنا خالص نہیں، اس پر آپ حوالہ لے لیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی عبادت خالص نہیں تو ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اس سے ہمارا کیا تعلق ہے بھائی؟ اس سے ہماری بحث کا کیا تعلق ہے کہ اللہ کی عبادت خالص ہونا چاہیے؟ تو وہی نا آپ نے کہا اللہ کی عبادت خالص ہونا چاہیے، ہم مانتے ہیں بھائی خالص ہونا چاہیے۔ جو عبادت میں ریا کرتا ہے، جو عبادت میں ریا دکھاوا کرتا ہے وہ مشرک ہے بھائی، مخلص ہونا چاہیے۔ اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمارے بحث کا کیا تعلق ہے بھائی؟ عبادت کے اندر دعا شامل ہے کہ نہیں؟ عبادت کے اندر دعا شامل ہے، بالکل دعا شامل ہے، دعا شامل ہے، آپ نے مان لیا جب آپ لیکن ہر پکار دعا نہیں ہے بھائی، ہر پکار دعا نہیں ہے، ہر پکار دعا نہیں ہے، ہر پکار، ہر دعا عبادت نہیں ہے، ہر دعا عبادت میں دعا شامل ہے لیکن ہر پکار عبادت نہیں ہے۔ جو میں ایک منٹ قرآن میں جہاں بھی اللہ نے فتویٰ لگایا ہے، کہیں پر کفر کا فتویٰ لگایا، کہیں پر شرک کا، اس سے مراد وہی دعا ہے جو اللہ کے علاوہ پکارنا کسی اور کو، وہ عبادت ہے، وہ عبادت۔ پہلی آیت میں نے پیش، ایک منٹ، تو پھر آپ خود کہہ رہے ہیں دعا عبادت کے اندر شامل ہے۔ ایک منٹ ابھی اس آیت پہ آ جائیں۔ یہ بھی عرض کر رہا ہوں نا کہ ہر دعا عبادت نہیں ہے، ہر دعا نہیں، یعنی ہر پکار دعا کا مطلب ہے پکار، دعا کا مطلب ہے عبادت۔ وہ دیکھنا ہوگا کہ اگر اللہ کہہ کر کسی کو پکار رہے ہیں، اللہ کہہ کر کسی کو پکار رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ شرک ہے، لیکن اگر اللہ کہہ کر کسی کو نہیں پکار رہے ہیں تو وہ شرک نہیں ہے۔ جیسے آپ خود اللہ کی صفات میں، اللہ کی جو صفتیں ہیں، اللہ کی صفت سمیع، ہر وقت سننے والا، بصیر، ہر وقت دیکھنے والا، خبیر، ہر وقت خبر رکھنے والا۔ اب اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو یا کہہ کے پکارے تو اس نے یہ والی صفت اس غیر میں مان لی کہ نہیں؟ نہیں بھائی، دیکھو اللہ دیکھتا ہے۔ دیکھ ابھی آپ کے دیکھیں بہت سارے مخلوقات ہیں جو ہمیشہ دیکھتے ہیں، مثلا ابھی آپ کے جو ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ يَعْمَلُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کرامن کاتبین ہمیشہ دیکھ رہے ہیں آپ کو۔ بھائی وہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ مخصوص صفات ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سمع و بصر مخصوص ہے وہ یہ ہے کہ وہ بغیر کسی آلے کے، لیکن آپ تو کہتے ہیں اللہ کے کان ہیں، آپ تو کہتے ہیں نا اللہ کے کان بھی ہیں، آپ تو آنکھ بھی بنا دیا آپ نے اللہ کے لیے۔ آنکھ ہے یا نہیں ہے؟ آپ موضوع سے نہ ہٹیں، آپ موضوع سے نہ ہٹیں، چل میں خاموش، آپ موضوع سے نہ ہٹیں۔ دیکھیں جب اللہ والی صفت، ورنہ شرک کا تو معنی ہی نہیں بنتا، پھر شرک کا مطلب آپ کیا لیں گے؟ نہیں بنتا۔ آپ معنی کریں شرک کا معنی کیا ہے؟ شرک کا مطلب عرض کرتا ہوں، شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بجائے آپ کسی اور کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کریں، یہ شرک ہے۔ یا وہ چیزیں وہ جو چیزیں جو اللہ کے لیے مخصوص ہیں وہ کسی اور کو بھی دیتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ کسی کو پکارنا شرک نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کریں، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ معبود کا معنی یا تو الہ ہے، الہ فعال ہے، اس کا مطلب مفعول ہے، جیسے کتاب کا مطلب ہے مکتوب، الہ کا مطلب ہے، الہ کا مطلب ہے وہ جو، الہ کا مطلب ہے، الہ کے تو کئی معنی ذکر کیے ہیں۔ الہ جو صیغہ ہے صفت مشبہہ ہے، اور معنی میں یہ مفعولیت کے معنی میں ہے، یعنی وہ جس کے سب والے ہو چکے ہیں، جس کے سب اس سے پیار کرتے ہیں، جس کے سب مشتاق ہیں، ایک معنی۔ دوسرا معنی جس کی سب عبادت کرتے ہیں۔ تو کوئی الہ نہیں اللہ کے علاوہ، لفظی معنی اس کے یہی ہوں گے کہ اگر الہ یا الہو سے لے لیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ معلوہ نہیں ہے۔ معلوہ سے کیا مراد؟ معلوہ وہ سے جو سب کا مطلوب ہے، جس کو سب چاہتے ہیں، یا غایت اعمال العارفین۔ اور ایک معنی دوسرا جو ہے الہ یا الہو کا جو ہے وہ عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لفظی معنی ہے جو مصنفین اور کتب تفسیر میں ہے۔ الہ کا معنی جو قرآن نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ عالم الغیب، اللہ کے علاوہ چھپی ہوئی پوشیدہ باتوں کا، وہ الہ کے لفظی معنی نہیں ہے، وہ الہ کے لفظی معنی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ الہ کا مفہوم مصداقی معنی ہے، مصداق قرآن نے جس کو ذکر کیا کہ عالم الغیب، اللہ کے علاوہ پوشیدہ باتوں کا جاننے والا کوئی نہیں، ایک معنی۔ دوسرا معنی کہ کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت کسی کی نہیں، بالکل صحیح۔ علی کل شیء بصیر، ہر چیز کو دیکھنے والا کوئی نہیں۔ تو اب جب کسی نے اللہ کے علاوہ کسی کو یا مدد فلاں کہہ دیا یا مدد فلاں کہہ دیا تو اس نے اس اللہ والی صفت میں اس کو داخل کرنے کی وجہ سے نہیں کرنا، حرام ہے۔ آپ بے شک کہتے رہیں،
آپ بے شک کیسے؟ آپ تو اس کی توضیح دے نا، آپ وضاحت کریں کہ کیسے داخل کر دیا. اس سے بڑی وضاحت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ والی صفت آپ نے ابھی آپ نے کسی کو بلایا نا، اب وہ اللہ والی صفت اس کو دے دی، آپ نے کسی کو بلا دیا. پولیس چور آ جاتا ہے، پولیس کو فون کرتے ہو، بیمار ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو. دیکھیں شرک ہر جگہ شرک ہوتا ہے، دیکھیں شرک ہر جگہ شرک ہے، اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں. دیکھیں جیسے آپ غیر اللہ کی عبادت کرو، ماتحت کی عبادت کرو، ظاہری جو چیز ہے، ظاہری جو چیز ہے اس کی عبادت کرو. بھائی صاحب ظاہری چیز ہے اگر عبادت کرو، ظاہری چیز کی عبادت کرو، شرک ہے یا نہیں ہے؟ اس کی عبادت شرک ہے. ختم بات، ختم بات. شرک ہر جگہ شرک ہے. یہ آپ یہ قلم ہے، یہ پین ہے بھائی، یہ اس پین کی تم عبادت کرو نا، اس پین کی عبادت کرو، مشرک. ختم بات. یہ فرق نہیں پڑتا یہ سامنے ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی اس پین کو تم عبادت کرو، اس کو سامنے سجدہ کرو، تم عبادت کرو، اس کو رب کہہ کہ اللہ کہہ کہ پکارو، عقیدہ رکھو یہ کہ میرا خالق ہے یا میرا رازق ہے یا یہ میرا الہ ہے، تو یہ مشرک ہے. لیکن اسی پین کو میں پکاروں، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں اے پین ادھر آ جا، اے پین لکھ دے، یہ سنتا بھی نہیں ہے نا، یہ شرک نہیں ہے. شرک میں نے اس کو پکارا، میں نے اس پین کو پکارا بھائی، یہ پین ایک. اب میں نے کیا کیا، میں نے ایک فضول کام کیا، کیونکہ یہ پین نہ سنتا ہے، میرا عقیدہ ہی نہیں ہے، میرا عقیدہ ہی نہیں کہ اللہ ہے یا رب ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. شرک ہر جگہ شرک ہے، شرک ہر جگہ، چاہے ظاہری چیز ہو، بات غیبی چیز ہو، شرک ہر جگہ شرک ہے. نہ کیسے؟ سورۃ الانبیاء آخری آیت دیکھیں، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87. دیکھیں آپ کو مسئلہ آج بڑا اچھا سمجھ آئے گا اور ناظرین کو بھی انشاءاللہ سمجھ آئے گا. اللہ کسی کو اس وجہ سے شرک سے بچا لے، ہماری آخرت بن جائے گی. تو اللہ فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ فرماتے ہیں وَظَنُّوا، اور میرا اذهب مغاضبا لن نقدر، اذهب مغاضبا، جب غصہ کی حالت میں چلے گئے، فظن، اور انہوں نے یہ سمجھا اللہ نقدر علیہ کہ ہم ان پہ تنگی نہیں ڈالیں گے. فنادى فی الظلمات، انہوں نے آواز دی 3 اندھیروں میں. ظلمات جمع ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پانی کا اور رات کا اندھیرا. کیا آواز دی؟ اللہ الہ الا انت، اے اللہ کوئی بھی نہیں ہے آج میری سننے والا یہاں سے، الا انت، مگر تو ہی ہے. سبحانک، اور تیری ذات شریکوں سے پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. انی کنت من الظالمین، اور بے شک مجھ سے ہی جلدی ہو گئی، یعنی میں تیرے حکم کے بغیر نکل آیا، میں تیرے حکم کے بغیر نکل آیا. آگے سنیں اللہ کیا فرماتے ہیں، فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو نجات دی بہت بڑے غم سے. وکذالک ننجی المؤمنین، اور اللہ کا کمال کے لیے اللہ فرماتے ہیں قیامت کی صبح تک، کذالک ای کما انجیت موسیٰ، جیسے کما انجیت یونس، جیسے میں نے یونس علیہ السلام کو نجات دی، ننجی المؤمنین، اسی طرح میں قیامت کی صبح تک ایمان والوں کو جو مجھے اسی طرح پکاریں گے، لا الہ الا. ایک منٹ ہنسنا نہیں ہے، اب یہ قرآن ہے، لا الہ الا انت. اب اس کے بارے میں مشہور ترین حدیث ہے، تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی تشریح میں حدیث ہے کہ فرمایا دعوت ذنون، کہ مچھلی والے میرے بھائی کی دعا، اذ هو فی بطن حوتہ، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لم یدعو بہا رجل، نہیں دعا کرے گا اس سے مگر کوئی شخص بھی، الا استجاب لہ، مگر اللہ ضرور قبول فرمائیں گے. اب یہاں بھی یدعو آ گیا، دعا کرنا آ گیا. تو جہاں پر قرینے سے دلیل سے ثابت ہو جائے دعا، وہاں اس کا معنی دعا ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ دعا آپ زور بھی لگائیں گے نا، آپ دعا کو عبادت سے باہر نہیں نکال سکتے. دعا عبادت کے اندر شامل ہے اور دعا اصل عبادت ہے. تو اس لیے خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کے ماں سوا کسی کو بھی ما فوق الاسباب پکارنا، چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے فرشتہ ہو، کتب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، جب اس کو فوت ہونے کے بعد کسی مصیبت میں بھی آواز دے گا تو یہ اعلانیہ شرک ہے، کھلا شرک ہے، واضح شرک ہے. اسی شرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا فقط حرم اللہ علیہ الجنت، جو یہ شرک کرتا ہے وہ مر جائے گا، اس پر جنت حرام ہے، اس پر جنت کیا ہے؟ حرام ہے. اب ایک اصول کی بات آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں آپ کی بھی کوشش کروں. اب 2.5 گھنٹے ہو گئے حضور، 2.5 گھنٹے ہو گئے، کافی ہیں. آپ اب مجھے اپنے باتوں کا جواب دے دو، آپ کے جملوں کا جواب دینے دو، پھر ختم کرتے ہیں. ایک منٹ مجھے صرف ایک آپ کے پاس مزید دلیل تو ہے نہیں، کیونکہ دلیل میں آپ کی دلیلوں، آپ دوسرے لوگ، بہت سارے لوگ منتظر ہیں کال کرنے کے، پھر آپ کو کبھی اسپیشل پروگرام آپ کو دیں گے نا، اس وقت آپ مزید تیاری کریں. جی آخری گزارش ہے صرف، یہ سورۃ الفتح 26واں پارہ سورۃ الفتح کی آخری آیت ہے، اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا گزارش کرنا چاہوں گا. سورۃ الفتح زیادہ جی فتح یا فتح ہے؟ الفتح فتح جی آخری آیت سورہ فتح جی آخری آیت، اس پر میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا
کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آیت کی شروع فرمایا محمد الرسول اللہ، کہ محمد اس کا کیا تعلق دعایدو سے، کیا تعلق ہے بھائی؟ تم صحابہ کے متعلق پیچھے آ گئے نا، موضوع بدل رہے ہو. نہیں یہ میرا ادھار تھا پچھلے پروگرام میں. نہیں وہ آپ موضوع کو چینج کر رہے ہیں آخر میں بھائی. نہیں موضوع پہ آ جائیں، پھر آپ کو ٹائم دیں گے نا. ہمارا موضوع ہے اور شرک پہ بات کر رہے ہیں، ابھی مجھے جواب دینے دو، پھر صحابہ پہ بات شروع کر دیں کہ صحابہ اچھے لوگ تھے. اس پر آپ کا جواب ہو گئے. آپ کے پاس قرآن کی آیت کے حوالے سے ایک بات بھی نہیں ہے سوائے اپنی باتوں کے. اس پر آپ بات کریں نا تھوڑا سا، ایک منٹ. نہیں ابھی موضوع آپ نہ چینج کریں بھائی، 2.5 گھنٹے ابھی آپ نے جو استدلال کیا مجھے اس کا جواب دینے دو. پھر صحابہ کے متعلق، شیخین کے متعلق بات کرنا چاہیں تو ہم آئندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بھائی. ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ابھی آخر میں دیکھیں اتنے لوگ منتظر ہیں، آپ نیا موضوع اس پہ مناظرہ شروع کرنا چاہتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. ہر جب آپ پچھلے ہفتے آپ کو ٹائم دیا تھا نا اتنے، اسی موضوع پہ آپ سے گفتگو ہوئی تھی، تو آپ نے اس وقت گفتگو نہیں کیا تو اس آیت کو کوٹ کرتے. ابھی مجھے بات اپنے جی سر آپ ریڈیو پہ آپ نے اتنا شور کیا، میں نہیں کہا جی میں آپ کا خادم ہوں. بسم اللہ، چلو بات کرو. بسم اللہ. محمد الرسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور وہ لوگ، ایک منٹ، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں. اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی سو صحابہ کی تعداد تھی، 1400 تک صحابہ تھے اس میں سے صلح حدیبیہ کے وقت. والذین معہ، جو لوگ ساتھ تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ سخت ہیں کفار پر، رحماء بینہم، آپس میں وہ نرم ہیں. تراہم، آپ ان کو دیکھیں گے، رکعا سجدا، کہ رکوع اور سجدہ کی حالت میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ رکوع اور سجدہ میں اللہ کا فضل اور رضا تلاش کرتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامتیں ان کے چہروں پر ہیں سجدوں کی کثرت کی وجہ سے. ذالک مثلہم فی التوراۃ، اور ان کی یہ حالت، اس کی مثال، ایک شان ان کی بیان ہوئی ہے تورات میں. ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی ایک مثال انجیل میں یہ ہے. یہ مخلصین کی بات ہو رہی ہے، مخلصین کی بات ہو رہی ہے، سب کی بات نہیں، مومنین کی بات ہو رہی ہے. بات ہو رہی ہے کزارعین مثل، اس میں یہ جن کی بات ہو رہی ہے ان میں ابو بکر اور عمر بھی شامل نہیں ہے. اس صلح حدیبیہ میں ابو بکر اور عمر ساتھ تھے عمرے کے سفر میں. اچھی بات. اخرج شطہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال ایک کھیتی کی طرح، اخرج شطہ، جو اپنی سوئی نکالے کومپل، فآزرہ، پھر اس کو سیدھا کرے، فاستغلظ، اور مضبوط کرے، فاستوى علی سوقہ، پھر اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے. یعجب الزراع، کہ وہ کھیتی تعجب میں ڈالے کسانوں کو. لیغیظ بہم الکفار، اللہ فرماتے ہیں صحابہ کو میں نے زیادہ اس لیے کیے تعداد میں تاکہ غصہ ہو جائیں ان کی وجہ سے کفار. اب یہ قرآن کی نص ہے، اس میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہم سب خاتمہ خیر پہ چاہتے ہیں کہ ہم جب مریں تو اللہ ہم سے راضی ہو. اللہ فرماتے ہیں لیغیظ بہم الکفار. 14 صدیوں میں تمام مفسرین اسرائیل سے لکھا کہ جو بھی صحابی رسول ہے، ادنا سے ادنا صحابی بھی شان میں، لیکن اس کی نسبت آپ کی فریز ہو گئی بھائی. بھائی صاحب آپ کی فریز ہو گئی کال. اچھی بات ہے بھائی، میں ان کا جواب دے دیتا ہوں یہ جب واپس آ جائیں تو، یا اگر یہ سن رہے ہیں بعد میں سنیں گے. دیکھیں انہوں نے آخر میں جو ہے انہوں نے موضوع چینج کری، صحابہ پہ آ گئے. میں ان کے باتوں کے جواب دے دوں میرے محترم ناظرین. دیکھیں انہوں نے جن آیات کا کوٹ کیا ہے آج کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، میں نے ان سب آیات کا ایک ایک کر کے جواب دے دیا ان کے اپنے کتب سے. انہوں نے ایک آیت کا، جو میں نے ہر ایک ان کے آیت کے 5-10 مفسرین کا قول، ان کے ہر آیت کے مقابلے میں ان کے اپنے کتب سے 5-10 مفسرین کا قول ان کو کوٹ کیا کہ یہاں پر منظور پکارنا نہیں ہے، عبادت کرنا ہے، وہ بتوں کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے اس میں سے ایک کا اس نے جواب نہیں دیا، ایک کبھی اس شخص نے جواب نہیں دیا، کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے، ان کے بڑوں کے پاس جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھیں. میں نے اس کی خدمت میں عرض کیا کہ دعا یدعو، دعا، دعوت، دعوت عربی زبان میں 2 معنی ہیں اس کے، ایک ہے پکارنا، ایک ہے عبادت کرنا. اور یہ معنی قرآن میں بھی ہے، سنت میں بھی ہے، اور کتب لغت میں بھی ہے، اور مفسرین میں نے اس پہ تصریح کیا. تو آپ کیوں ہمیشہ سے پکار کا معنی لیتے ہیں؟ اس نے اس کا جواب کبھی نہیں دیا. ٹھیک ہے نا.
پھر میں نے عرض کیا اس کی خدمت میں کہ دیکھیں ابن تیمیہ سے پہلے بھی یہ قرآن کی آیات موجود تھیں، تو ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے کیوں نہیں کہا غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے؟ کیوں نہیں کہا؟ یہ کہتا ہے مجھے اس سے کام نہیں ہے، مجھے قرآن سے کام ہے۔ دیکھیں قرآن، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآنی آیات، اس کا تفسیر کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ ان قرآنی آیات جو آپ کوٹ کر رہے ہیں کہ جو یا رسول اللہ کہہ دے وہ مشرک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیونکہ یہ بھائی فریز ہو چکے ہیں، تو میں اپنا جو ہے تصویر لے کے آتا ہوں۔ یہ اس کا مفہوم اگر یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کرو تو شرک ہے، تو یہ معنی ہم مانتے ہیں اور قرآن یہی کہہ رہا ہے، لیکن اگر اس معنی پکارنا ہے تو عرض یہ ہے کہ ابن تیمیہ سے پہلے کسی کو یہ معنی کیوں نہیں سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے نا، بات یہ ہو رہی ہے قرآن کو آپ ایک خاص منظر سے، ایک خاص عینک سے دیکھ رہے ہیں، ایک شخص کی آپ جو ہے اس کی تفسیر قبول کر رہے ہیں بلا وجہ، وہ ابن تیمیہ ہے اور سب کی تکفیر کر رہے ہیں، اس کی دلیل شخص کے پاس نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مجھے ابن تیمیہ سے کام نہیں، قرآن سے کام ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن آپ کو قرآن کی تفسیر سے کام ہے، قرآن کے ایک خاص طرح سے آپ اس کی آیات کی تعویل کر رہے ہیں، وہ آپ اس کی ہمیں وجہ بتائیں کہ صرف آپ ابن تیمیہ کی تفسیر کو کیوں مان رہے ہیں، دوسروں کی نہیں مان رہے۔ پھر ہم نے ان سے طلب کیا کہ اگر شرک تو ہر جگہ شرک ہوتا ہے بھائی، میں ابھی دیکھیں میں یہ غیر اللہ پین ہے، اس پین کی عبادت کروں میں مشرک، ٹھیک ہے نا، اگر اس پین کی میں عبادت نہ کروں، میں اس پین کو صرف پکاروں، اے پین مجھے تجھ سے پیار، میں ایک پورا ایک قصیدہ لکھ دوں اس پین کی محبت میں مشرک ہو جاؤں گا؟ نہیں ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے، ایک قصیدہ لکھ دوں، مثلا ایک پوری کتاب لکھ دوں بھائی، شعر 1000 شعر لکھ دوں اس پین کے خطاب سے کہ اے پین تو بڑا اچھا ہے، اے پین تو بڑا پیارا ہے، اے پین تو بڑا خوبصورت ہے، میں پکاروں گا بار بار، میں مشرک ہو جاؤں گا؟ نہیں ہو جاؤں گا۔ لیکن میں اگر اس کو ایک دفعہ بھی اللہ کہہ دوں اور اس کے سامنے سجدہ کروں، میں مشرک ہو جاؤں گا۔ شرک ہر جگہ شرک ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر اللہ کو اگر وہ ظاہر میں ہے اس سے مدد لے لو، یہ شرک نہیں ہے، وہ باطن میں اگر ہے غیبی ہے، اس کو آپ اس کی دلیل ہمیں بتائیں نا کہ کہاں پہ دلیل ہے، کہاں پہ دلیل ہے؟ اگر ایک چیز